طارق مسعود کی آواز، طارق مسعود وائس۔ دیکھو قرآن میں نا بڑے علمی نکات ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم لترضوا عنہم۔ قرآن کہہ لتعرضوا عنہم ہے لترضوا عنہم؟ کوئی حافظ نہیں بیٹھا ہوا؟ لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقین۔ اے نبی جب آپ غزوہ تبوک سے واپس پہنچیں گے تو یہ جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں۔ اگر آپ خوش ہو بھی گئے اللہ پھر بھی خوش بولو نہیں ہوگا۔ دیکھو یہاں نبی کو خوش کرنے کا ثواب کیوں نہیں مل رہا؟ کیونکہ یہاں نبی کو خوش کرنے سے مقصد اللہ کو خوش کرنا نہیں ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے ایسی خوشی کا میں ایسی خوشی پہ خوش نہیں۔ اور کعب ابن مالک، مرارہ ابن ربی اور ہلال ابن امیہ، ان تین صحابی نے سچ بول کے نبی کو ناراض کر دیا۔ منافقین نے جھوٹ بولا نا کہ یہ عذر تھا یہ عذر تھا، ہم تبوک میں اس لیے نہیں آ سکے، یہ مسائل تھے یہ مسائل تھے۔ نبی عالم الغیب نہیں، آپ نے کہا چلو بھائی ایسے ہی ہوگا، آپ خوش ہو گئے ٹھیک ہے بھائی جاؤ، کوئی سزا نہیں کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے کہا آپ خوش ہیں اللہ نہیں خوش ان سے۔ دوسری طرف منافقین جو مخلص صحابہ تھے تین، کعب ابن مالک، مرارہ ابن ربی، ہلال ابن امیہ، یہ تین صحابی نے سچ بولا۔ یا رسول اللہ کوئی عذر نہیں تھا، بس ہم سستی کی وجہ سے پیچھے رہے، کوئی عذر نہیں تھا، جانا چاہیے تھا، ہم پہ فرض تھا، لیکن باغ پک چکے تھے، سب کچھ تیار تھا، پھر بھی نہیں گئے، کوئی عذر نہیں ہے۔ سچ بولا نا، نبی غضبناک ہو گئے۔ نبی کیا ہو گئے؟ اس لیے نہیں کہ سچ بولا ہے، اس لیے کہ جب کوئی عذر نہیں تھا تو پیچھے رہنے کا کوئی جواز بنتا نہیں۔ آپ نے فرمایا قم، جاؤ یہاں سے، حتی یقضی اللہ فیکم، اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے بارے میں۔ 40-50 دن بائیکاٹ ہوا، یہاں تک کہ صحابی کہتے ہیں نبی نے سلام تک کا جواب نہیں دیتے تھے۔ کیا گزری صحابہ پر، مگر قرآن کہہ رہے میں کیا تھا ان سے بولو راضی تھا، کیونکہ مجھے خوش کرنے کے لیے انہوں نے سچ بولا۔ تو پھر اللہ نے پیغمبر کو بھی راضی کر لیا بعد میں، اور اتنا خوش ہو گئے پیغمبر، فرمایا اللہ نے تمہاری تو اچھا۔ اور سنیں اسلام کے عقیدے بتا رہا ہوں کتنے واضح ہیں کہ ہم اسلام کو فالو کسی مدرسے کے کسی بندے کی وجہ سے نہیں کرتے۔ اور یہ بھی بتا دوں اس ایک بندے کی وجہ سے مدرسوں کو بدنام کرنا کہ مدرسے ایسے ہوتے ہیں یوں ایسے ہوتے ہیں، یہ بھی وہی زیادتی ہے جس کا میں نے بھی تذکرہ کیا۔ جب حضرت کعب ابن مالک کی توبہ قبول ہوئی تو ان کو خوشخبری پہنچی، وہ نبی کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ حدیث میں آتا ہے استنار وجہہ کأن وجہہ قطعۃ قمر، ایسے چمک رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک، اے کعب اس دن کی خوشخبری قبول کرو کہ جس دن سے تمہاری ماں نے تمہیں جنا ہے، آج تک ایسا خوشی کا دن تمہاری زندگی میں نہیں آیا، اس دن کی مبارکباد ہو تمہیں۔ حضرت کعب مالک نے کیا کہا؟ امن کا ام من عند اللہ، یہ خوشخبری آپ کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے؟ نہیں آ رہی بات۔ اس فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ راضی ہے کہ نہیں ہے۔ دیکھو نبی کے راضی ہونے کا تو یقین ہو گیا نا بھائی، یہ نہیں سمجھ میں آئے گا، یہ تو آسان کیس نہیں ہے، بہت مشکل کیس ہے۔ ارے جب نبی کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمکتا ہوا دیکھ لیا، نبی مبارکباد بھی دے رہے ہیں کہ خوشخبری ہو اور سب معاف، بس اب میں راضی، اب میں خوش، تو کعب ابن مالک کو فکر کیا لگی ہوئی ہے؟ نہ یا رسول اللہ ذرا کلیئر کریں بات، صاف بتائیں یہ خوشخبری اللہ کی طرف سے ہے یا یعنی اللہ بھی راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ فرمایا لا بل من عند اللہ، نہ میری طرف سے نہیں، کس کی طرف سے؟ اللہ۔ میں بھی اس لیے خوش ہوں کہ اللہ خوش ہے، اللہ نے معاف کر دیا ہے، اس لیے میں بھی خوش ہوں۔ پھر کعب ابن مالک خوش ہوئے ہیں۔ تو بھائی اسلام میں اصل کون ہے؟ اللہ۔ تبھی علماء کہتے ہیں کسی سے تنہائیوں میں گناہ ہوا ہو بالفرض، اللہ نہ کرے، اور اس نے توبہ کر لی، پھر لوگوں کو پتہ چل گیا، لوگ تانے دے رہے بے تو ویسا تھا، ان تانوں کی پرواہ بولو مت، بولے نہ تمہارا جرم کیا اور نہ ہمیں تم سے معافی مانگنے کی ضرورت، جس سے کیا وہ جانتا ہے۔ لوگوں کو لفٹ کرایا کرو زیادہ، کیونکہ لوگ اس چیز کو مسلط کر لیتے ہیں۔ ہمارے حضرت کے پاس ایک بندے کا فون آیا لندن سے، کہتا ہے یار میں نے گناہ کیا تھا، پکڑا گیا، کہہ رہے میں نے توبہ کر لی، رو رو کے گڑگڑا کے اتنی معافیاں مانگی کہ اللہ نے بھی دل میں سکون ڈال دیا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا، کہ لیکن پبلک معاف کرنے کے لیے تیار
نہیں ہے. پبلک جب بھی گزر کرے ہے نا وہی, تو پبلک کا دل تو چھوٹا ہوتا ہے نا, پبلک کا دل کیا ہوتا ہے چھوٹا. تو ایسی صورت میں پبلک کو زیادہ لفٹ نہیں کرائیں, بولے جاؤ تمہاری ایسی کی تیسی, ہم جانے اللہ جانے تو کون ہوتا ہے بھائی میرے کو. اور قرآن کے الفاظ دیکھو یار, وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. ایسے وجد والی آیتیں ہیں. فرمایا جو بھی گناہ کرے گا, اپنی جان پہ ظلم کرے گا, ظلم ہو گیا, گناہ ہو گیا, شیطان نے بہکا دیا اس کو, غلط ہو گیا اس سے, حقوق العباد سے اس کا تعلق نہیں ہے, کیونکہ حقوق العباد میں پھر اس بندے سے بھی معافی مانگنا ضروری. کچھ جرائم ایسے جو اللہ اور بندے کے آپس کے معاملات. فرمایا پھر اس کو خیال ہوا کہ بھائی خدا تو انتقام لے گا, اور ویسے بھی غیرت کے خلاف ہے جس نے اتنے احسانات کیے اس کو ناراض کرنا. قرآن کہہ رہا ہے ثم یستغفر اللہ, پھر وہ اللہ سے کیا کرتا ہے, معافی. کیا عجیب الفاظ ہیں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا غفرہ اللہ, اللہ اسے معاف کر دے گا, نا 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 نا, یہ انداز نہیں ہے, یہ اللہ اس سے انتقام نہیں لے گا. فرمایا یجید اللہ غفور الرحیم, وہ اللہ کو پائے گا, وہ دیکھے گا کہ اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی, وہ دیکھے گا اپنی آنکھوں سے. یہ ایسے ہے جیسے ہم کسی کو دعوت دیں کہ آپ ہماری دعوت پہ آؤ, آپ پوچھتے ہیں کیا کیا ملے گا. ایک طریقہ ہوتا ہے آپ بتائیں بھائی بریانی کا انتظام بھی ہے, کباب بھی ہیں, اور اللہ بھلا کرے چکن کا بھی انتظام ہے, اور کڑھائی بھی ہے, 2-4 چیزیں اور بتا دی آپ نے, تو ذہن میں رکھ کر آئے گا ٹھیک ہے بھائی یہ چیزیں ہوں گی. ایک اسٹائل یہ ہوتا ہے وہ کہ بھائی کیا ملے گا, تو آپ اس کو بتائیں جب تم آؤ گے نا تو میری دعوت میں پہنچنے کے بعد تمہیں محسوس ہوگا کہ وسیم بھائی چھوٹے موٹے سیٹ نہیں ہے. وسیم بھائی نے دعوت, یہ جی تم پالو گے, یہ چیز محسوس کرو گے کہ وسیم بھائی طبیعت کے تنگ, ایسا دسترخوان ہوگا, چھوڑو بریانی کباب, چھوٹی وہ غریبوں والی باتیں ہیں. کیا بریانی, مسالے والی بریانی, اور مفتی صاحب کے بیان سنتے رہتے الٹے الٹے, مسالے والی بریانی, چپلی کباب, کوئٹہ کی چائے. ابے بھائی چھوڑو یہ باتیں, یہ تو کہیں کھانچے وانچے میں پڑی ہوئی ہوگی. یجید تم پاؤ گے, مجھے محسوس کرو گے کہ یہ چھوٹا موٹا سیٹ نہیں ہے. دسترخوان دیکھ کے اندازہ ہو جائے گا بھائی کوئی بہت بڑا آدمی ہے. قرآن کیا کہتا ہے, جو گناہ کرے گا اور توبہ کرے گا یجید اللہ غفور الرحیم. اللہ یہ نہیں فرما رہے کہ اس کو معاف کروں گا, اللہ فرماتے ہیں جیسے کوئی بندہ دعوت پر آئے تو آپ کہو بھائی تم پاؤ گے کہ میں چھوٹا موٹا سیٹ نہیں ہوں. ہاں میں اس پہ واقعہ سنا رہا تھا کہ حضرت مولانا طارق مل صاحب ایک دفعہ کویت کے شہزادوں نے ان کی دعوت کی, تو اب وہ کیا تصور دماغ میں لے کے گئے ہوں گے. فرماتے میں حیران ہو گیا, اونٹ کے بچے صحیح پورے روسٹ. نہیں آئی سمجھ میں, آپ کو پتہ ہے اونٹ کا بچہ کسے کہتے ہیں؟ اونٹنی کے جو بچے ہوتے ہیں نا وہ ذبح کر کے کھال اتار کے کنووں میں پورے روسٹ چاول بھر کے دسترخوان پر رکھے. بکرے روسٹ تو سنے ہوں گے, اونٹ روسٹ نہیں سنے ہوں گے. اب جو شہزادے ہیں ان کے لیے یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے, ان کی یہ بریانی ہے, ٹھیک ہے نا, ان کی یہ کیا ہے. اب ان سے اگر مولانا طارق جبل صاحب پوچھیں شہزادوں سے جی آپ کی دعوت ہے کیا کیا ملے گا, تو ان کو غصہ آئے گا نا, نہیں یار سمجھ میں یار. او بھائی ان کو غصہ آئے گا نا کہ یار ہم کویت کے شہزادے ہیں, ہماری کرنسی دیکھو, اور ہم یہاں کا تو غریب آدمی اتنا پرتکلف کھانا کھاتا ہے, اور تم شہزادوں سے پوچھ رہے ہو کھانے میں, آپ کو غم ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں بریانی ملے گی کہ نہیں ملے گی, پتہ نہیں روٹی ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو اگر وہ ان سے پوچھتے تو وہ جواب میں یہ تھوڑی کہتے کہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے, وہ کہتے بھائی آ جاؤ پتہ چلے گا شہزادوں نے دعوت کی ہے. آ جاؤ گے تو پتہ کیا چلے گا, پتہ چل جائے گا کہ شہزادہ بھی کوئی نائجیریا کا نہیں, کہاں کا, کویت کا, عرب شہزادہ ہے, اس کی دعوت ہے, آپ آئیں. اور ان کو پتہ چل گیا, انہوں نے بیان میں بھی بتا دیا. تو اللہ کا انداز یہی ہے, فرمایا تم سے کتنا بڑا جرم ہو جائے, کتنا بڑا جرم, یہاں تک کہ نبی نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں یا عبادی لو بلغت ذنوبک عنان السماء, تم نے گناہ کرتے 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 زمین آسمان کے خلا کو بھر دیا, اتنے گناہ ہو گئے. ثم استغفرونی, پھر ایک دن تمہیں خیال آیا یار یہ غلط ہوا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, رب کو منانا چاہیے,
بالآخر اس کا انجام برا ہے، گناہ کی سزا ملتی ہے، تو آپ نے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے معافی، کسی اور کے در پہ نہیں گئے، کسی کی پرواہ بھی نہ کرو کون کیا کہہ رہا ہے، اللہ سے معافی مانگی۔ تو حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ قرآن کے الفاظ بھی عجیب ہے جو میں نے بتائے۔ قرآن کے الفاظ کیا؟ اللہ فرماتے ہیں معاف کرنا، تو یہ تو ہلکی بات ہے نا، معاف کروں گا تو مطلب یہ کہ یہ بریانی ملے گی، کوفتے ملیں گے، سالن، یہ تو ہم نے بتا دیا نا۔ اللہ فرماتے ہیں توبہ کر کے دیکھ، تو اللہ کو غفور اور رحیم پائے، غافر نہیں، راحم نہیں، غفور مبالغہ ہے، تو اللہ کو محسوس کرے گا کہ تیرا رب چھوٹا موٹا معاف کرنے والا نہیں ہے، رحیم کا مطلب بہت رحم کرنے والا ہے، اور اللہ یہ تجھے دکھائے گا۔ دکھائے گا کا مطلب کیا ہے؟ تیرے دل میں سکون پیدا ہو جائے گا کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا۔ یہ توبہ کا پہلا انعام ملتا ہے دنیا میں، معاف بھی کرے گا اور اطمینان بھی دلا دے گا کہ معاف کر دیا۔ تعلق، وہ اطمینان کی علامت کیا ہے؟ اللہ سے جو تعلق ٹوٹا ہوا تھا وہ آپ کو جڑا ہوا محسوس ہوگا۔ گناہ کی وجہ سے جو دل میں کالک آ گئی تھی، وہ کالک آپ کو ختم ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہاں تک علماء کہتے ہیں کہ بعض لوگ گناہ کر کے ایسی توبہ کرتے ہیں کہ گناہ سے پہلے جو اللہ کا ان سے تعلق تھا نا، گناہ کے بعد جب توبہ کی تو اس سے زیادہ اچھا تعلق پیدا ہو جاتا ہے ان کا، پہلے سے بھی زیادہ اچھا اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ تو قرآن میں، حدیث میں کیا آتا ہے کہ اگر زمین اور آسمان کے خلا کو تم نے گناہ کر کر کے پر کر دیا، ثم استغفرونی، پھر مجھ سے مغفرت طلب کرو، لغفرت، معاف کروں گا۔ اتنا کافی تھا نا یہ جملہ؟ یار نہیں آ رہی سمجھ میں۔ دیکھو اللہ یہ کہہ دیتے کہ زمین اور آسمان کے خلا کو پر کر دیا، مجھے ناراض کیا ہے نا، پبلک کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ عیسائیوں میں پادریوں کے پاس جا کے معاف کرواتے ہیں، اتنے پیسے لے لو معاف کر دو۔ اللہ کہتے ہیں پادری کا کیا بگاڑا ہے تم نے؟ ناراض مجھے کیا ہے، نماز چھوڑی ہے مجھے ناراض کیا، زنا کیا مجھے ناراض کیا، انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھی مجھے ناراض کیا، یہ جو ہو رہے ہیں گناہ آج کل، کچھ بھی کیا مجھے ناراض کیا نا، آؤ میرے سامنے گڑ گڑاؤ۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ زمین اور آسمان کے خلا کو پر کر دیا، پھر مجھ سے معافی مانگو گے معاف کروں گا۔ کافی ہے نا، بس کر دیا معاف۔ آگے اللہ ایک اور جملہ بناتے ہیں، لا ابالی، کسی کی پرواہ، بولو اردو میں لفظ سماعت ہو گیا تو بڑا لا ابالی قسم کا آدمی ہے، سنا یہ لفظ؟ ہاں بولنے میں کچھ ٹیکس لگتا ہے، لا ابالی کہتے ہیں نا، یہ عربی کے لفظ سے آیا لا ابالی۔ لا کا مطلب نہیں، ابالی کا مطلب پرواہ نہیں کرتا میں کسی کی، جیسے جو آدمی کسی کی پرواہ نہیں کریں گے بڑا لا ابالی سا آدمی ہے۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ لا ابالی، معاف کروں گا، کسی کی پرواہ نہیں۔ کیا مطلب؟ یہ جملہ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ جملہ اس لیے لگایا جا رہا ہے کہ بہت سے نیک لوگوں کو اعتراض ہو سکتا ہے، اے اللہ اتنے سارے گناہ سیکنڈوں میں معاف، یہ بات ہماری کھوپڑی میں بولو نہیں، کچھ تو تھوڑی سی ہوتی۔ جیسے ایک بیٹا نافرمان ہو، 20 سال باپ کو ستاتا رہے، اب باپ کو زندگی بھر ستایا، اس باپ نے کہا ایسی کی تیسی، ابھی دیکھتا ہوں میں جائیداد سے آگ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا۔ باپ بوڑھا ہو گیا، مرنے لگا ہے بھائی، اب جائیداد کی تقسیم کا وقت آ رہا ہے، اور اب یہ گیا، اس کو پتا ہے کہ اب تو سارا معاملہ خراب، زندگی بھر ستاتا رہا۔ آخر میں آ کے ابا سے کہتے ہیں ابا آئی ایم ویری ویری سوری۔ ابا کہتے ہیں چل جا معاف کیا۔ دوسرے بیٹوں کو آئے گا نا غصہ، ہے بھائی ابا یہ کیا، یہ تو آپ کے رحم دل ہونے سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں بھائی، ابھی آپ کے جانے کا وقت ہے، اور یہ آ کے سوری کر کے چلا گیا۔ تو ابا اگر ابا ہوں گے تو دوسرے بچوں کو کیا بولیں گے؟ باپ تم ہو یا میں ہوں؟ کیا خیال ہے؟ باپ تم ہو یا ٹھیک ہے تمہارا مشورہ ہے میں نے سوچ لیا؟ باپ بہرحال کون ہے؟ میں ہوں، میری مرضی، میری جائیداد ہے، میری میراث ہے، میں کسی کو بھی نہ دوں، میں صدقہ کر دوں، جاؤ۔ لیکن انسان کا اتنا ظرف ہوتا نہیں ہے۔ اب اللہ پر تو موت واقع نہیں ہوگی، لیکن انسان پر تو موت واقع ہوتی ہے، اور موت کے بعد رحمت کے چانسز ختم، توبہ کے دروازے بند، ساری زندگی گناہ کرتا کرتا اب موت سے پہلے اللہ سے کیا کہہ دیتا ہے؟ آئی ایم سوری، معاف کر دے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ میں معاف کر کے، آگے پہلے ہی بتا دیا کہ کسی کو اعتراض کرنے کا حق، اللہ کو پتا ہے بہت سارے لوگ آئیں گے، یا اللہ یہ کیا ہے بھائی، یہ کیا اتنے سارے گناہ ہو رہے ہیں اور اس نے معافی اور 1 سیکنڈ میں معاف، یہ تو تیری حکمت کے خلاف ہے، یہ تو مصلحت کے خلاف ہے، یہ تو یوں ہے، یہ تو ناانصافی ہے۔
اللہ کہتے ہیں بولنے دو، مجھے پرواہ بولو نا نہیں ہے. تم نے تھوڑی جہنم بنائی ہے، میں نے بنائی ہے. نافرمانی اس نے میری کی، معاف کرنے کی طاقت مجھے ہے، تو میں جس کو چاہوں معاف کروں. تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ تم اپنی بات کرو مجھ سے کہ تمہیں کسی جرم کے بغیر میں سزا تھوڑی دے رہا ہوں. یہ جو الفاظ ہے نا لا ابالی، یہ بڑے زبردست الفاظ ہیں. مجھے اس پر اکثر ایک چٹکلا یاد آتا ہے، وہ میں ہر بیان میں جب بھی اس حدیث کی تفسیر کرتا ہوں وہ سناتا ہوں کہ اس کی مثال کیسے ہے. اس کی مثال ایسے ہے، یہ جن لوگ پہلے سے بیان سن رہے ہیں انہیں یہ واقعہ سنا ہے، نئے نئے لوگ بھی آ جاتے ہیں نا. پرانے والے اصل میں اعتراض کرتے ہیں یار وہ گھسے پٹے قصے بار بار سنا سنا کے نا تھک گئے ہم. تو بھائی آپ کے لیے گھسے پٹے، نئے نئے لوگوں کے لیے اب کوئی مارکیٹ میں نیا آئے گا تو بتائیں گے ہم، اب آ ہی نہیں رہا. تو وہ ایک اونٹ، ایک بیل اور ایک دمبا، یہ بس واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں، کچھ چند سوالات کے جواب دینے. اونٹ، بیل اور دمبا یہ کہیں جنگل میں سفر کے لیے نکلے، کھانا ختم، ایک گٹھری نظر آئی گھاس کی. اب تینوں میں پھڈا ہو گیا. اونٹ کہہ رہا ہے میں کھاؤں گا، بیل کہہ رہا ہے میں کھاؤں گا، دمبا کہہ رہا ہے میں کھاؤں گا. اونٹ نے کہا دیکھو میں تمہارا بزرگ ہوں، ہم تینوں ایک معیار بنا لیتے ہیں، جو اس معیار پہ پورا اترے گا وہ کھانا وہ کھائے گا. یہ پیشکش کس نے کی؟ اونٹ نے. اس نے کہا میں قبیلے کا بڑا ہوں، دیکھو تو اب میں جو سجیشن دوں گا اس پر عمل کرو. تو ہم تینوں میں سے جو اپنا سب سے پرانا ہونا ثابت کر دے گا کہ جو دنیا میں سب سے پہلے آیا ہے وہ اس گٹری کا مستحق ہے. اونٹ کا خیال تھا میں ہی ہوں. بزرگ ہیں، لوگوں نے کہا چلو جی بزرگوں کا احترام اسلام میں ٹھیک ہے واجب ہے. دمبے نے کہا ٹھیک ہے بھائی میں اپنا ثابت کرتا ہوں میں بہت پرانا ہوں. انہوں نے کہا کتنا پرانا؟ انہوں نے کہا دیکھو یہ ابراہیم علیہ السلام نے بچہ ذبح کیا، نہیں ہوا تو دمبا آ گیا. یہ روایت صحیح نہیں ہے لیکن چلو فرض کر لیتے ہیں دمبا آ گیا. اس کا مطلب میں 4000 سال سے، ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی میں تھا. اونٹ چکرا گیا، اس نے بولا یہ تو پہلی گیند پہ ہی آؤٹ ہو رہا ہوں میں. تو بیل نے بولا کہ آدم علیہ السلام جب زمین پہ آئے تھے زمینداری کے لیے ٹریکٹر ایجاد نہیں ہوئے تو کچھ تو اگایا ہوگا نا. تو کھیتی باڑی کس سے کی تھی انہوں نے؟ بیل سے. اس کا مطلب میں کب سے ہوں؟ دمبا تو آؤٹ ہو گیا نا. اونٹ پریشان کہ کمبخت اس سے پہلے تو تاریخ لکھی نہیں گئی ہے، اس سے پہلے تو تاریخ لکھی اور سجیشن بھی میری تھی. اونٹ ٹینشن میں آیا، اس نے کیا کیا وہ گھاس کی گٹری اٹھا کے اپنے کوہان پہ رکھی. تو دمبے نے بولا بھائی میں تو بہت پرانا ہوں. اس نے بولا مانتا ہوں، میں نے کب کہا؟ آپ بہت پرانے ہیں، میں آپ کے بعد آیا ہوں. بیل نے کہا میں تو اس سے بھی پرانا ہوں. اس نے کہا میں نے بولا کہ آپ پرانے نہیں ہیں. تو بھائی یہ پھر ہمیں دو. اس نے کہا دم ہے تو لے لو. اس نے کہا ہمت ہے تو اٹھا لو. اونٹ کے خوان سے کون اٹھائے گا؟ چلو دفعہ یہاں سے تمہاری ایسی کی تیسے. سجیشن بھی خود ہی دی. بولا جس میں دم ہے لے لے بھائی. چلو اس کو کہتے ہیں لا ابالی. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اللہ ایسا نہیں کرتا کہ وہ اپنی تجویز کے خلاف چلے. یہ تو میں نے صرف واقعہ سمجھانے کے لیے کہ بھائی اللہ کے سامنے کون لڑ سکتا ہے، اللہ کے سامنے کون دلائل دے سکتا ہے کہ اللہ وہ اتنے سارے گناہ کیے تو 2 منٹ میں معاف کر رہا ہے. اللہ کہتے ہیں جو جس نے دلائل کے امار لگانے ہیں نا پہلے لگا کے رکھے، کتابوں میں لکھے، پورے پورے رسالے لکھ دے. میری نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے کیونکہ خدا میں ہوں تم نہیں ہو. نافرمانی میری کی ہے، تمہاری تھوڑی. تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. جس کو چاہوں گا معاف کروں گا، جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا. یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے تاکہ جب کوئی گناہ کرے تو گڑگڑائے کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے. ہمیں پتا ہے کہ اللہ کے سوا معاف کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. معافی کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں، سزا کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں. تو میں اس لیے کرا رہا ہوں کہ مخلوق کو زیادہ لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں ہم سے گناہ ہو گیا، فلاں نے کہا یوں ہے یوں ہے. میں کہتا ہوں بھائی تو کون ہوتا ہے؟ تو میرا باپ ہے، تو میرا ماموں ہے، تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ میں جانوں اللہ جانے، تیرا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ اور یہ بات سے بات چل پڑی ہے. شادی کے بعد عورتوں میں یہ بہت بڑا مرض ہے، اپنے پرانے قصے، پرانی غلطیاں میاں کے سامنے ظاہر کر دیتی ہیں ان کو اعتماد میں لینے کے لیے. جتنے اللہ نہ کرے بعض خواتین کے ساتھ ہمیشہ نہیں ہوتا. ستار بھائی وسیم، وہی ستار کو چھوڑو یار، نیک آدمی ہے. کوئی بھی چکر ان کے چلے ہوتے ہیں تو وہ اپنے شوہر کو اعتماد میں لینے کے لیے کہ میں آپ سے اپنے، دیکھیے آج میں آپ سے اپنے دل کی کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتی ہوں. دل کی کچھ باتیں
शेयर करना चाहती, क्या शेयर करना चाहती हैं जी? देखिए, अब हम दोनों एक दूसरे के शरीक हयात हैं, मैं नहीं चाहती कुछ आपसे छुपा रहे। आपसे पहले मेरी एक जगह और भी शादी हो चुकी है, छुप के हुआ था निकाह, ये हो रहा है, फिर वहां भी हुई थी, ये भी हुआ, फिर उससे चक्कर चला, लेकिन मैंने तौबा कर ली थी। और तुम उसको क्यों बता रही हो? तुम तो छोड़ो, वो इंसान है भाई, वो उसके दिल में बदगुमानी, एक बाल आ गया, कयामत तक वो बाल नहीं निकलेगा। छोड़ो, तुम्हारा माजी क्या गुजरा उसको बोलो भाई मैं बहुत नेक घराने में पैदा हुई हूं, बहुत नेक हूं, इसी तरह कबूल हो, ठीक है। नहीं तो मियां तफ्तीश कर रहे होते हैं घुस घुस के, मोबाइल में तफ्तीश कर रहे होते हैं घुस घुस के, तो ये किसने इजाजत दी आपको तफ्तीश करने की भाई? इसी तरह औरत शौहर से भी ना पूछे, पुराने, वो भी मखनचू बैठ के अपने पुराने किस्से सुना रहा होता है, उसको भी एतमाद क्या हो जाता है? जो अल्लाह ने जिस गुनाह पे पर्दा डाला, आप खुद अगर उसको जाहिर कर रहे हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ दुनिया में कोई भी नहीं। एक औरत ने मुझे बताया कि मेरे शौहर को मुझ पे शक हुआ, उसने माजी शादी से पहले, देखो शादी के बाद की बात है, शादी से पहले क्या होता रहा छोड़ो उसको, टटोला बिलाखिर मैंने उगल दिया जी मेरा किसी से गलत ताल्लुक था, मैंने तौबा कर ली। कह रहे जब भी फड्डा होता है कहते तुम हो तो वही ना। मैंने कहा गलती आपकी है, क्यों बता रही हो भाई? वो 100 दफा भी पूछ रहे हैं, आप क्यों बता रहे हो? वो क्यों बता रहे हो आप उसको? तो हमारा ताल्लुक किससे होना चाहिए? हम अल्लाह के बंदे हैं, जुर्म अल्लाह का, तो तौबा भी किससे? अल्लाह की। और एक और बात से बात निकलती है, बाज खवातीन के साथ कोई ऐसा वाकया हो चुका होता है कि वो कंवारी नहीं रहती, बाज दफा कोई मसला होता है उनके साथ, या बाज दफा कोई बुराई हो चुकी होती है जिससे वो तौबा कर चुकी होती हैं, वो शादी करते हुए डर रही होती हैं, तो डर रही होती हैं कि शौहर को पता चलेगा, वो कहेगा ये तो कंवारी नहीं है। तो वो जब मैं फोन उठाता था ना इस तरह के मशवरे भी कि हम क्या शौहर को बता दें, तो ये हमाकत नहीं करना भाई। ये तो किसी भी तरह से जाहिल हो सकता है, किसी बीमारी से भी हो सकता है पर्दा जाहिल, और भी 10 बाजों के पैदाइशी नहीं होता, तो ऐसे मौके पे झूठ बोलना भी जायज है। नहीं आ रही बात? औरत के लिए जायज है कि वो शौहर से बोलो ना, झूठ बोल दे, वो ये ना बताए कि मैंने बदकारी की है फिर तौबा कर ली है, ये इतनी तफसील में जाने की जरूरत नहीं है, वो बोल दे भाई ये पैदाइशी नहीं है, ये झूठ है। लेकिन क्यों? वजह इसकी है कि उस कमबख्त को ये तफ्तीश की इजाजत नहीं है कि वो पूछे आपसे। जो माजी के किस्से हैं वो क्या हैं? वो खत्म, वो पुराने हैं। तो जो टोह में लगता है ना, टोह में घुसता है एक दूसरे की टोह में, अल्लाह उसको क्या करते हैं? रुसवा करते हैं। तो गुनाह हो जाए किससे ताल्लुक? अल्लाह से। हम ईसाई थोड़ी हैं कि पादरियों से जाके या पंडितों से जाके अपने गुनाह शेयर कर रहे हो। मुझे भी लोग आके बताते हैं, मैं कहता हूँ यार मुझे नहीं बताओ क्या हुआ है, मैं भी इंसान। हाँ, एक सूरत में आप बताएं, जैसे कोई मरीज डॉक्टर को अपनी बीमारी बता रहा होता है इलाज के लिए, तो किसी बुजुर्ग से, किसी आलिम से आपका ताल्लुक है, आप समझते हैं कि इससे मैं मशवरा ले सकता हूं, और मशवरा उस वक्त तक नहीं ले सकता जब तक मैं इसको अपना पूरा मरज बताऊं नहीं कि मेरे अंदर क्या गुनाह है जो मैं छोड़ना चाहता हूं मगर मुझसे छूटता नहीं। ऐसी सूरत में फिर मजबूरी है बताने की, ताकि वो उसका कोई इलाज बताया। तो इसका ख्याल करना चाहिए। यह अल्लाह का दीन कितना जबरदस्त है, अल्लाह ने हमें बता दिया गुनाह से बचना कैसे, हो जाए तो करना क्या है। तो हमारा रब है गफूर रहीम, जब तौबा करोगे अल्लाह कहते हैं मैं बता दूंगा कि मैं, लोग माफ नहीं करते मगर मैं माफ कर देता हूँ। जिसने भी कराची से बाहर सफर करना होता है वो सोराबकोट जाता है, ठीक है, फिर उसने डायरेक्शन तय करनी होती है कि इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है या यहां जाना है। अब आप सोराबकोट पहुंच गए, अब आप बस वाले से पूछ रहे हैं, जो भी बस स्टैंड गए, आप उससे पूछ रहे हैं कि मैंने जाना है, मैंने क्या करना है? जाना है, तो इसके लिए मुझे कौन सी बस में बैठना पड़ेगा? कहेगा क्या मतलब, कहां जाना है आपने? कहने बस मैं मुतलक जाना है, मैंने क्या करना है? जाना है, मैंने सफर करना है। पूछेगा ना भाई कहां सफर करना है? हैदराबाद जाना है, उसके लिए ये डायरेक्शन है, और अगर ठट्ठा जाना है तो उसके लिए बिल्कुल अपोजिट सिमत में जाना पड़ेगा, कोयटा जाना है तो उसके लिए ये वाली सिमत है। आप कहें मुझे तो बस क्या करना है? बस का सफर करना है। मैंने सुना है बस का सफर बहुत अच्छा हो गया है, अब एयर कंडीशन बसें आ गई हैं, उसमें फिल्में भी लगी होती है, तो घर में तो वीसीआर देखना अब्बा देते नहीं है, ठीक है ना फिल्म, तो मैंने सुना बस जाना है। तो कितनी बड़ी हमाकत और बेवकूफी की बात होगी ना। एक बात तो ये, आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा हदफ क्या है। मुमकिन है आपके जहन में इसका जवाब हो कि भाई मेरा हदफ तो है मैंने किडनी का स्पेशलिस्ट बनना है, आप कह सकते हैं मेरे सामने ये हदफ है।
کوئی آپ میں سے کہہ رہا ہو بھائی میں نے آئی اسپیشلسٹ بننا ہے, کوئی کہہ رہا ہوگا کہ میں نے شوگر کا اسپیشلسٹ بننا ہے. یہ ہدف نہیں ہے اصل. اس کو اگر ہدف بنائیں گے تو اس میں کیا نقصان ہے وہ میں ابھی آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا. اس منزل کے بڑے نقصانات ہیں. یہ منزل نہیں ہونی چاہیے آپ کی. یہ منزل تک پہنچنے کا ذریعہ ہے, یہ منزل بولو بھائی نہیں ہے. یہ منزل تک پہنچنے کے ذرائع کو کبھی بھی منزل نہیں بنایا جاتا. آپ نے حیدرآباد جانا ہے اور اس کا ذریعہ کیا ہے کہ ایک مخصوص بس ہے, وہ جائے گی. آپ نے اس بس ہی کو منزل بنا لیا. کتنی بڑی بیوقوفی کی بات ہے. آپ نے ملتان جانا ہے, جہاز اس کا ذریعہ ہے. کراچی سے آپ جہاز میں بیٹھے اور اب ملتان آپ کا مقصد نہیں ہے بلکہ جہاز آپ کا مقصد بن گیا ہے. تو جب جہاز لینڈ کرے گا, آپ کو جہاز سے اتاریں گے, آپ جہاز چھوڑو گے؟ آپ بولو گے اسی جہاز کے لیے تو میں آیا تھا یہاں پہ. آپ کھڑکی سے چپک جاؤ گے, پولیس بلوانی پڑے گی آپ کو وہاں سے بھگانے کے لیے. جو ذریعہ مقصد تھا آج مسلمان نے غیر مسلموں کی اتباع میں, کیونکہ ان کے پاس اللہ اس کے رسول کا راستہ نہیں ہے, انہوں نے ذرائع کو مقصد بنا لیا ہے. اس لیے وہ خودکشیاں کرتے اتنی ترقی کے باوجود. وہ جہاز چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. آپ نے مقصد کو ذریعہ بنانا ہے, سوری جو اصل مقصد ہے اس کو مقصد بنانا ہے, ذریعے کو مقصد نہیں بنانا. اس پر میں ابھی چھوٹی سی بات اور کروں گا, پہلے میں ایک اور مثال سے بات سمجھاؤں. دوسری مثال یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ سفر کر رہے ہیں, سوراب بورڈ پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں, آپ سفر کرنا چاہتے ہیں, کوئی آپ سے پوچھے کہ بھائی آپ جہاں بھی جانا چاہتے ہیں تو آپ کو آدھے گھنٹے کے بعد کہاں ہونا ہے, آپ آدھے گھنٹے کے بعد کس اسٹاپ پہ آپ کو, جیسے میں کل پنڈی سے ڈائیو میں بیٹھا تو ایبٹ آباد آ رہا ہوں نا, تو مجھے یہ مولانا عمیر صاحب نے بتایا کہ بھائی اتنی دیر کے بعد آپ کہاں ہوں گے, ہری پور ہوں گے. اتنی دیر کے بعد کہاں ہوں گے؟ اگر میں اتنی دیر کے بعد ہری پور نہ پہنچتا تو مجھے ٹینشن ہوتی نا کہ یار جو اصل منزل تھی ایبٹ آباد اس میں کیا ہو رہا ہوں, میں لیٹ ہو رہا ہوں. اتنی دیر کے بعد مجھے کہاں ہونا تھا, ہری پور ہونا تھا, کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ جانا مجھے کہاں ہے, ایبٹ آباد. اگر مجھے یہی نہ پتا ہو کہ میں نے جانا کہاں ہے تو پھر میں ان سے پوچھ رہا ہوں اور یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب 1 گھنٹے کے بعد آپ کو کہاں ہونا ہے, تو میں بتا سکتا ہوں کہاں ہونا ہے. بھائی مجھے نہیں پتا کہ مجھے پشاور ہونا ہے 1 گھنٹے کے بعد, مجھے ملتان پہنچنا ہے, مجھے کہاں پہنچنا ہے. تو اصل منزل جب آپ متعین کرتے ہو تو پھر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس منزل تک پہنچنے میں 3 گھنٹے لگیں گے اصل ہدف تک پہنچنے میں, لہذا 1 گھنٹے کے بعد مجھے اس ہدف تک بہرحال پہنچ جانا چاہیے. یہ میری منزل ہے, یہ اسٹیشن ہے, یہ اڈا ہے, یہاں 1 گھنٹے کے بعد مجھے ہونا ہے. اس کا آپ کا تعین جب ہوگا جب آپ کو یہ پتا ہو کہ 3 گھنٹے کے بعد میں نے کہاں پہنچنا ہے. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ. تو سفر میں ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے, آپ کی جانا کس سمت میں ہے, یہ جب تک آپ کو معلوم نہیں ہوگا, جب تک آپ کے سامنے کوئی منزل اور مقصد نہ ہو, اس کو متعین کر کے آپ طے کرو گے کہ 1 گھنٹے کے بعد میں نے کہاں ہونا ہے, 2 گھنٹے کے بعد مجھے کہاں ہونا ہے, 10 سال کے بعد میں نے کہاں ہونا ہے, 20 سال کے بعد میں نے کہاں ہونا ہے. ہمارے ہاں جو اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں ان سے کوئی پوچھے کہ 5 سال کے بعد آپ کو کہاں ہونا ہے, کہیں تو اللہ نے لکھا ہوا ہے جہاں ہونا ہوگا وہاں ہو جائیں گے, یہ تو پہلے سے تقدیر میں لکھا ہوا ہے. بھائی ہو جائیں گے یار, ابھی تو ہمیں یہ پڑھنے دو. بھائی آپ کیا چاہتے ہو 4 سال کے بعد آپ کو کہاں, آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھنا چاہتے ہو؟ بھائی یہ تعلیم آپ حاصل کر رہے ہو, یہ بھی ایک ٹریک ہے نا, ایک سفر ہے نا جس پہ آپ چل رہے ہو. تو آپ کیا چاہتے ہیں 4 سال کے بعد آپ کہاں ہو؟ کہ 4 سال کے بعد میں نانی کے گھر میں ہوں گا, والد صاحب نے مکان بیچ دیا ہوگا تو میں کہاں رہ رہا ہوں گا, نانی کے گھر میں ہوں گا 4 سال کے بعد. پتہ ہی نہیں ہوتا 4 سال کے بعد کہاں ہونا ہے, 10 سال کے بعد کہاں ہونا ہے. گورے کو کم از کم دنیاوی لحاظ سے یہ پتا ہوتا ہے کہ 10 سال کے بعد ہم, بولو بھائی, کہاں کھڑے ہوں گے. 50 سال کے وہ پلاننگ کرتے ہیں, ملک کی بھی پلاننگ کرتے ہیں, قوموں کی بھی پلاننگ کرتے ہیں, اور ان میں سے ہر فرد اپنی بھی پلاننگ کرتا ہے. ہمارے ہاں پلاننگ کا کوئی دستور ہے ہی نہیں, اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کل کیا بننا ہے. بھائی اگر آپ آج طے کرو گے کہ کل میں نے پروفیسر بننا ہے تو آج آپ کی سمت اسی حساب سے تبدیل ہو جائے گی. آج آپ فیصلہ کرو گے میں نے آئی اسپیشلسٹ بننا ہے تو آج سے ہی آپ کی سمت اسی حساب سے, آپ کی ڈائریکشن چینج ہو جائے گی. کچھ بھی بننا ہو آپ نے. تو پہلی غلطی یہ کرتے ہیں کہ ایک اندھیری کوٹری میں چلے جا رہے ہیں اور جہاں قدم کچھ پتہ نہیں ہے کہ اگلا قدم ہم نے کہاں رکھنا ہے. دوسری جو اس سے بھی بڑی غلطی ہے
کہ دیکھو آپ جو بھی ویژن بناتے ہو وہ ویژن ہی آپ کا مقصد ہوتا ہے نا. تو اس ویژن کی دو قسمیں ہیں. ایک الٹیمیٹ ویژن ہوتا ہے, جو ایسا ویژن ہے جو غیر مسلم کے پاس, بولو بھائی, نہیں ہے. جلدی سے بات سمیٹ کے میں ختم کرتا ہوں. دیکھو آپ نے ہدف بنایا کہ میں نے اس K2 کی پہاڑی پہ چڑھنا ہے, آپ نے ہدف بنا لیا, میں نے کیا کرنا ہے, اس حساب سے اب آپ تیاری شروع کرو گے. آپ کو پتا چل گیا, ایک آدمی کا ہدف ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے, وہ تو اس کو نہیں پتا کتنا پانی میں نے ساتھ لینا ہے, کتنا زیادہ راہ لینا ہے, اسے پتا ہی نہیں ہے. آپ نے ایک ہدف بنایا کہ یہ K2 پہاڑی پر میں نے کیا کرنا ہے, اس کو عبور کرنا ہے. اب آپ کے سامنے ایک منزل آ گئی. اب آپ نے کیا کیا بھائی, کیلکولیٹ کیا اتنا ٹائم لگنا چاہیے, ایسا نہ ہو کہ 10 سال لگ جائے اسی کام میں, مجھے اتنی میری عمر نہیں ہے, اتنی میری زندگی نہیں ہے, لہذا مجھے اتنے ٹائم کے اندر اس ہدف تک پہنچنا ہے, اور اس ٹائم میں اس ہدف کو اچیو کرنے کے لیے مجھے اتنا پانی چاہیے, میری صحت ایسی ہونی چاہیے, اتنی رننگ روزانہ میں نے کرنی ہے تاکہ اسٹیمنا پیدا ہو. اس حساب سے آپ نے تیاری کرنا شروع کر دی. ٹیمپریچر کتنا ہوگا, ساری معلومات لے کے پوری آپ تیاری کر کے آپ اس ویژن تک پہنچو گے. آدھے لوگ پہنچ جائیں گے اور آدھے ناکام ہو جائیں گے. ایسا ہی ہوتا ہے نا, ہر آدمی کو اس کا مقصد تھوڑی حاصل ہوتا ہے. جو ناکام ہو گئے ان کی زندگی تباہ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی, بولو بھائی. ان کی زندگی کا مقصد کیا تھا, ماؤنٹ ایورسٹ کی پہاڑی کو عبور کرنا. سارے دنیا کے مقاصد میں کامیاب ہوتے ہیں. ام للانسان ما تمنا, اللہ فرماتے ہیں انسان کو وہ کچھ نہیں ملے گا جس کی وہ تمنا کرے گا. ہر آدمی نہیں پہنچ پاتا. ہمارے ایک دوست تھے, ایک ہی بیٹا تھا ان کا, اکلوتا, نہ بیٹی نہ اور کوئی اولاد. ان کا ارادہ تھا اپنے بچے کو میں پڑھاؤں گا, لکھاؤں گا. تعلیم مکمل کرائی, ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب ملی, بہت اچھی پوسٹ پر. پہلی سیلری کا جو دن تھا اسی دن بچے کی ڈیتھ ہو گئی کرنٹ لگنے سے. انہوں نے جس چیز کو ویژن بنایا وہ سارے خواب ان کے چکنا چور ہو گئے کہ نہیں ہو گئے. تو پھر ظاہر ہے خودکشیاں ہوں گی, ڈپریشن کے, بولو بھائی, مریض بنیں گے, گولیاں بھی کھائیں گے, راتوں کی نیندیں بھی اڑیں گی, پھر روحانی علاج والوں کے پاس بھی جائیں گے, جن چڑیل بھوت کے ڈراموں میں بھی پڑیں گے, اور سارے ڈرامے ہوں گے. پھر یہ تو کچھ لوگ تو وہ ہوں گے جو اس ہدف تک پہنچ نہیں پائیں گے, وہ تو ویسے خودکشی کریں گے. جو پہنچ پائیں گے وہ بھی خودکشی کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اس کے بعد ان کے پاس کرنے دھرنے کا کوئی کام رہے گا نہیں. بھائی اب عبور کر لیا, انعام بھی مل گئے, عزت بھی مل گئی, اب کیا ہے, اب تو کچھ بھی نہیں ہے نا, اب اندھیرا ہے. بھئی اب کیا کریں, سب کچھ حاصل ہو گیا تو اب کیا کریں, اب آگے کیا ہے, موت ہے جو سارے خوابوں کو خاک میں ملا دیتی ہے. ترقی کرتے کرتے چاند پہ جو سائنسدان پہنچا ہے نا وہ بھی بالآخر قبر کی مٹی میں ہے. وہ چاند پہ جو نیل آرم اسٹرانگ پہنچا تھا وہ بھی آج کل کہاں ہے, قبر میں, مٹی, کیڑے کھا گئے اس کی لاش کو, ختم. لوگ کہتے ہیں اس کا نام زندہ ہے. نام زندہ ہونے سے اس کو کیا فائدہ ہوا؟ مرنے کے بعد آپ کا نام مر جائے یا زندہ ہو, آپ کی قبر پہ 21 توپوں کی سلامی دی جائے یا نہیں دی جائے, مردے کی صحت پہ اس پہ کوئی اثر. اندر کا جو سیزن ہے نا, جو ماحول ہے وہ بالکل باہر سے الگ. میں ایک جگہ, مجھے کرائے پہ ایک گھر چاہیے تھا, تو میں گیا, تو مجھے ایک بہت کراچی کا پوش علاقہ تھا, وہاں میں چاہ رہا تھا گھر مل جائے. تو مجھے لوگوں نے بتایا, وہ اسٹیٹ ایجنٹ نے, بھائی یہاں تو قبرستان بہت وی آئی پی ہے, عام بندہ تو یہاں قبرستان میں دفن نہیں ہو سکتا. میں نے کہا جتنا وی آئی پی قبرستان ہو, اندر جانے کے بعد سب موچی کی قبر میں اور کسی چیف آف آرمی اسٹاف کی قبر میں, اندر سے کوئی فرق نہیں ہوتا. بادشاہ کی قبر میں, کسی بھنگی کی قبر میں, اندر سے کوئی فرق اوپر سے ہوگا. ملک کے صدر وزیر اعظم کی قبر میں اور ایک عام چپڑاسی کی قبر میں اندر سے کوئی فرق, بولو بھائی, نہیں ہوگا. یہی وہ چیز ہے جو غیر مسلموں کو اندر سے کھاتی ہے, ڈپریشن کا مریض بناتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس ملک میں سب سے زیادہ ترقی, خودکشی کا ریشو بھی انہی ملکوں میں سب سے زیادہ. اب میں بات کو, بہت لمبی ہو گئی بات, کوشش کر رہا ہوں جلدی سے سمیٹوں. دیکھو ہمارا اصل ویژن یہ نہیں ہے ڈاکٹر بننا. اصل ویژن کیا ہے, اللہ کی رضا, جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا. ڈاکٹر بننا اس کا ایک ذریعہ ہونا چاہیے. چائلڈ اسپیشلسٹ بننا, گردوں کا اسپیشلسٹ بننا, آئی اسپیشلسٹ بننا, یہ اس کا ایک کیا ہے, ذریعہ ہے. اصل مقصد کیا ہے, اللہ. یہی وجہ ہے کہ اصل مقصد پہ انسان ذرائع کو قربان کر دیتا ہے, ذرائع پر مقاصد کو قربان نہیں کرتا. ہمارے ہاں میڈیکل کالجز میں جو لڑکے پڑھ رہے ہیں, لڑکیاں پڑھ رہی ہیں,
انہوں نے اصل ہدف ہی ڈاکٹر بننے کو بنا لیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں عزت بھی ہے اور پیسہ بھی ہے. تو جب عزت یا پیسہ نہ ملے تو کیا ہوتے ہیں؟ پھر پریشان ہوتے ہیں, اور پھر عزت کے حصول کے اور پیسے کے حصول کے حرام اور ناجائز طریقے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں, جو کہ ہمارے ڈاکٹروں میں میجورٹی یہ کام کر رہی ہے. جس کی میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ ڈاکٹر جو نسخہ لکھ کے دیتا ہے, اکثر وہ دوا اس کے قریب والے میڈیکل اسٹور سے ملے گی, باقی پوری دنیا میں کہیں بھی وہ دوا پوری دنیا میں نہیں ہوگی, وہیں سے کھانچا کھولا ہوا ہوگا. یہ حرام ہے یا نہیں ہے؟ پیشنٹ آپ کے پاس اس لیے تھوڑی ہے کہ آپ اپنی دکانیں چلاؤ. بسا اوقات وہی فارمولے کی ایک دوسری کمپنی کی دوا سستی ہوتی ہے, ڈاکٹر دوا کیسے لکھ کر دے رہا ہوتا ہے؟ بولو بھائی, مہنگی لکھ کے دے رہا ہوتا ہے, کیونکہ جس کمپنی کی دوا ڈاکٹر لکھ کر دے گا, کمپنی اس کو سوئٹزرلینڈ کا ویزا دے گی. کبھی تبھی ڈاکٹر جب نسخہ لکھ کے دیتے نیچے اپنا نام بھی لکھ کے دیتے ہیں. میں ایک جگہ ٹیسٹ کروانے گیا تو مجھ سے وہ پوچھ رہے ہیں, میں نے ایک ڈاکٹر سے کہا گیا یہ ٹیسٹ کروانا ہے, یہ لکھ کے دے دیں. ویسے ہی کوئی ایسا ٹیسٹ نہیں تھا, میں نے کہا یہ ٹیسٹ کروانا ہے, لکھ کے دے دیں. انہوں نے ایسے ہی لکھ کے دیا, نام وام نہیں لکھا, سادہ پرچی پہ لکھ دیا مجھے. میں جب گیا لیبارٹری تو لیبارٹری کا ڈاکٹر کا نام بتائیں. میں نے کہا آپ کو آم کھانے سے مطلب ہے, پیڑ گننے سے مطلب ہے؟ وہ بھائی یہ ٹیسٹ ہے, بلکہ یہ پرچی پھاڑ کے پھینکو, میں آپ کو منہ سے کہہ رہا ہوں لپڈ پروفائل کا ٹیسٹ کروانا ہے, کولیسٹرول لیول ٹیسٹ کروانا ہے, منہ سے کہہ رہا ہوں میں آپ کو, پیسے دے رہا ہوں آپ کرائیں. نہیں جی ڈاکٹر کا نام بتاؤ. کیوں؟ ریکارڈ میں کیا ہو رہا ہے؟ جمع ہو رہا ہے کہ یہ ڈاکٹر ہمارے پاس زیادہ مرغے بھیج رہا ہے, زیادہ بکرے ہمارے پاس ذبح ہونے کے لیے بھیج رہا ہے. اس ڈاکٹر کو کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. کیا ملے گا اس ڈاکٹر کو؟ دنیا میں بہت زیادہ کمپنی کی طرف سے. اس چکر میں ڈاکٹر کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے کمپنی اگر کسی ڈاکٹر کو فائدہ دیتی ہے حرام نہیں ہے, لیکن ڈاکٹر کے لیے حرام کیوں ہے کہ جب قریب میں ایک لیبارٹری تھی جو معیاری ہے اور سستی ہے, آپ اسے چھوڑ کر پیشنٹ کو دوسرے محلے میں کیوں بھیج رہے ہو؟ یہ حرام ہے بالکل. یہ پیشنٹ کے ساتھ کیا ہے؟ ناانصافی ہے. یہ ناانصافی پر ڈاکٹر کیوں مجبور ہوا؟ اس لیے کہ اس کا اصل ویژن اللہ کی رضا نہیں ہے, بلکہ اس کا اصل ویژن کیا ہے؟ ڈاکٹر بنائے, ڈاکٹر پیسہ, عزت, شہرت, یہ چیزیں اس کا اصل ویژن ہے. یہ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. میں جب بھی اس موضوع پر بیان کرتا ہوں اپنے ایک ڈاکٹر کی لازمی مثال دیتا ہوں. اللہ کرے اگر وہ زندہ ہے تو اللہ ان کی عمر میں برکت دے, انتقال ہو گیا تو اللہ ان کی مغفرت کرے. آرمی کے کیپٹن تھے, سرجن تھے وہ. میں جب بچہ تھا تو مجھے بخار بہت آیا کرتا تھا. میری والدہ مجھے اس جو سرجن تھے ان کے پاس لے جاتی تھی. وہ کیا کرتے تھے, 15-20 دن بخار کو وہ طول پکڑتا تھا اور وہ اینٹی بایوٹک نہیں دیتے تھے. والدہ بعض دفعہ پریشان ہو جاتی کہ ڈاکٹر صاحب بچے کو ٹھیک کریں. وہ کہتے تھے کہ اگر اس کو ابھی میں نے جلدی ٹھیک کر دیا تو یہ جب بالغ ہوگا, بڑا ہوگا, تو پھر یہ بخار کے خلاف اس میں ریزسٹنٹ پاور کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. ابھی ہونے دو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, خود سے ٹھیک ہونے دو, بعد میں نہیں ہوگا. لیکن اس دیانت داری کی وجہ سے ڈاکٹر کے پاس پیشنٹ کا رش جو تھا وہ کیا تھا, کیونکہ اتنے سمجھدار مریض آج کل مارکیٹ سے قائم. ڈاکٹر ان کی فائدے کی بات کرے اور ان کو سمجھ بھی آ جائے. وہ کہتے ہیں یار ٹیکا لگاؤ. جیسے ایک بھکاری گیا نا, کسی کے پاس گیا, کہہ رہے یار اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. تو وہ آدمی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا یار اتنے ہٹے کٹے ہو کے بھیک مانگتے ہو, شرم نہیں آتی؟ تو کہتے میں نے پیسے مانگے, مشورہ نہیں مانگا آپ سے. میں نے آپ سے کیا مانگا؟ پیسے مانگے, مشورہ نہیں مانگا. اس دیانتدار ڈاکٹر کی وجہ سے میری صحت کو کیا فائدہ ہوا کہ بلوغت کے بعد مجھے, میرا خیال ہے 25-30 سال تک الحمدللہ بخار, 20 سال تک مجھے بخار نہیں ہوا. سخت سے سخت سردی میں ٹھنڈے پانی سے نہایا ہوں. ایسے علاقوں میں گیا جہاں جو بھی گیا تو بخار ہو گیا اس کو, یعنی جیسے علاقہ چینج ہوتا ہے, بچا رہا میں. پھر ایک دفعہ ہوا تو پھر وہ بڑا خاندانی, وہ اپنی حماقت سے ہی ہوا. تو یہ کیا ہے, آج کل ڈاکٹر بچوں کو بھاری بھرکم اینٹی بایوٹک کھلا کے ان کی ریزسٹنٹ پاور کیا کر رہے ہیں, کیونکہ وہ چاہتے ہیں ہماری دکان چلتی رہے, پبلک کا رش لگا رہے. کچھ تو ایسے بیٹھے ہوتے ہیں ٹیکے لے کے, انجیکشن. آپ کو پتا ہے, آپ زیادہ جانتے ہیں کہ انجیکٹ کرنا بھی کوئی نیچرل طریقہ نہیں ہے, سخت مجبوری کے بغیر یہ انجیکشن کا استعمال نہیں ہونا چاہیے. ایسے ڈاکٹروں کو جانتا ہوں بیٹھے ہوئے ہیں, بات پہلے سنیں, بات بعد میں سنیں گے, ٹیکا پہلے لگائیں گے, پہلے ٹھوس دو, ہاں جی اب بتائیے کیا مسئلہ ہے آپ. ٹھیک ہے. وہ ایک چھوٹا سا چٹکلا, ایک ڈاکٹر صاحب کیا تھے, وہ جو بھی پیشنٹ آتا تھا نا تو وہ ان کا جو کمپاؤنڈر ہوتا ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, وہ جا کے اس کے منہ میں تھرمو میٹر لگا دیتا تھا. جیسے کوئی پیشنٹ آیا بینچ پہ بیٹھا تو سب کے تھرمو میٹر لگا ہوا ہے. سب تسلی کرتے تھے بھائی شاید بخار
احتیاطاً پہلے بخار چیک کرتے ہیں اور بعد میں دیکھتے ہوں گے نا شاید ٹیمپریچر تو نہیں ہے. تو سب کے لگا ہوا ہے. اب ایک صاحب گئے, ان کے بھی لگا ہوا, تو کافی دیر بعد ان کا نمبر آیا. اس وقت تک وہ تھرمامیٹر ہی لگا ہوا ہے. تو جب تھرمامیٹر ڈاکٹر نے نکالا تو انہوں نے پوچھا, ڈاکٹر صاحب یہ ہر آدمی کو تھوڑی بخار ہوتا ہے یار, آپ ہر ایک کا بخار چیک کر رہے ہو اور اتنی دیر تک چیک کر رہے ہو. انہوں نے کہا اصل میں باتیں بہت کرتے ہیں, سب کے منہ میں تھرمامیٹر لگا دیں. چپ کر کے بیٹھے رہے آرام سے, تاکہ کیا کریں, چپ کر کے آرام سے بیٹھے رہے. خیر یہ تو ایک آپ کو فریش کرنے کے لیے ایک چٹکلا تھا. تو بات میں ختم کرتا ہوں. دیکھو یہ ساری چیزیں ہیں, تعلیم کی اپنی اہمیت, لیکن آپ کا اصل ہدف کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا. اللہ کی رضا ہوگی, نیت صحیح ہوگی تو پھر اس علم کا دنیا میں فائدہ تو ہوگا, آخرت میں بھی انشاءاللہ. یہ جو ہے نا ایک انسان کے جان بچانا ایسے جیسے 100 کی یہ جب ہے جب اللہ کی رضا ہو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اللہ کی رضا سامنے ہو پھر آپ علاج بھی کریں گے, پیسے بھی کمائیں. پیسے کمانا شریعت میں منع نہیں ہے. پیسے اور ثواب دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے نا. بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو پیسے لے رہے ہیں تو ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ, پیسے بھی ملیں گے. حلال پیسے بھی تو عبادت ہے. تو پہلے نوٹ پہ لکھا ہوتا تھا, پتہ نہیں لکھا ہے کہ نہیں, حصول رزق حلال یعنی عبادت ہے. تو وہ بھی کمائیں آپ, لیکن دیانتداری کے ساتھ اس شعبے کو سر انجام دیں, اور نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا. لہذا کہیں پیسے کی اور عزت کی قربانی دینی پڑے مقصد کے حصول کے لیے تو وہ قربانی آپ دے لیں, اور ذرائع مقاصد کو ذرائع پر قربان نہ کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ حضرات کو بھی. الحمدللہ رب العالمین. سوالات ہیں کچھ؟ تو بہت سارے ہیں, جلدی جلدی نمٹا دیتے ہیں بھائی. ایک شخص کے گھر کی تعمیر کے لیے 19 لاکھ کا قرضہ بینک سے لیا, یہ جانتے ہوئے کہ اس پر سود دینا ہوگا, مگر دین کے علم کی کمی کی وجہ سے. جو سود پہ قرضہ لیا جائے نا, یہ قرضہ لینا تو حرام ہے, مگر اس سے جو گھر بنایا جائے گا وہ حرام نہیں ہوگا, کیونکہ وہ سود پہ نہیں بنا. سود تو آپ بینک کو دے رہے ہیں, اس کو یہ نہیں کہیں گے سود کی رقم سے گھر بنایا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ رقم تو وہ حلال ہی ہے جو بینک سے لی ہے. بینک کو کیا دیا جا رہا ہے؟ سود دیا جا رہا ہے. تو سود ہی لین دین کا گناہ تو ہوگا, گھر حرام نہیں کہلائے گا. لیکن یہ قرضہ لینا بہرحال حرام ہے, ناجائز ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سودی لین دین کرنے والے پر, قرضہ لینے والے پر, سود دینے والے پر, سود پر گواہ بننے والے سب پر لعنت فرمائی ہے. اس گھر کو فروخت کر کے کیا ساری رقم حرام ہے؟ نہیں, حرام نہیں, میں نے بتایا. ایسے گھر میں رہنا کیسے جائز ہے؟ ایسے گھر کو کرائے پر دیا جائے, کرایہ حلال ہوگا. اور اس میں یہ سب میں نے بتا دیا کہ توبہ کی شکل یہی ہے کہ جلدی سے اب وہ معاملہ ہو گیا ہے تو جلدی سے بینک کا قرضہ نمٹائیں, اور آئندہ کے لیے ایسا عمل نہ کریں. ایک شخص جو روڈ وغیرہ کی تعمیر پر ہو, گورنمنٹ سے زیادہ پیسے لے کر خراب اشیاء کا استعمال کر کے تعلیم اور باقی پیسے اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے, حرام ہے بھائی یہ باقی پیسے. اس کی وراثت کیا ہے؟ وراثت میں بھی یہ رقم جائے گی تو ورثہ کے لیے بھی حلال نہیں ہوگی, صدقہ کرنا پڑے گا. ایک دیندار شخص نے اپنی بیٹی کے رشتے کی بات ایسے شخص کے بیٹے سے کی جو سود خور ہے. بیٹا بھی جائز نہیں ہے سود خور سے نکاح کرنا, کیونکہ ساری زندگی پھر حرام سے بچنا مشکل ہو جائے گا اس کے لیے. رشتہ اس شخص کو اس صورتحال کا علم ہو جائے تو کیا رشتہ کرنا جائز ہے؟ نہیں, جائز نہیں, اس کو منع کر دیں. خبر نہ ہو تو کیا, جب خبر ہو جائے تو پھر منع کر دیں. نکاح کے بعد علم ہو تو کیا ہے؟ ہاں یہ مسئلہ ہے کہ نکاح کے بعد علم ہو تو پتہ چلا بیوی کو کہ شوہر کی آمدن ناجائز ہے, تو نکاح کے بعد اگر علم ہو تو پھر مجبوری ہے, کیونکہ شوہر پر بیوی کا خاندان نفقہ واجب ہے. شوہر پر لازم ہے کہ وہ حلال سے کھلائے, نہیں کھلا رہا تو شوہر گناہگار ہوگا. سمجھ رہے؟ ایسی مجبوری میں بیوی گناہگار نہیں ہوگی. بیٹا جس کا ابا سود خور ہو تو وہ کیا کرے؟ اگر بیٹا بالغ ہے, خود کما سکتا ہے, تو ابا اگر سود خور ہے تو پھر بیٹے کے لیے ابا کی آمدن سے کھانا جائز نہیں ہے. بیٹیوں کے لیے جائز ہے کیونکہ ان کا اور کوئی ذریعہ معاش نہیں ہوتا. کیا کسی بھی عالم کی رائے کو قرآن و حدیث کے دلائل دیے بغیر مانا جا سکتا ہے اگر عالم کی ساخت کا زیادہ علم نہ ہو؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. عالم پر جب تک اعتماد نہ ہو تو اس کی بات پر کو فالو کرنا جائز نہیں ہے. مسلمانوں کو سیکولر ملکوں میں تبلیغ کی پوری اجازت ہے. کیا مسلمان ملکوں میں کسی غیر مسلم اسکالر کو اپنے مذہب کی اس پیمانے پر تبلیغ کی اجازت ہے؟ اگر نہیں تو اسلام رواداری کے خلاف مذہب کیوں نہ سمجھا گیا؟ یہ اچھا سوال ہے کہ غیر مسلم ریاستوں میں اسلام کی تبلیغ کی اجازت ہے, مگر مسلمان ریاستوں میں غیر مسلم ریاستوں کی تبلیغ کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں, اسلام رواداری کا مذہب ہے, مگر اس کی کچھ حدود ہیں. اس کی کیا ہے؟ کچھ حدود ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ دنیا میں برحق مذہب صرف اور صرف کیا ہے؟ اسلام ہے, اور اسلام کے پاس اس کے مضبوط دلائل ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا, وہ ان مقدمات کو مانیں گے تو آگے کی بات سمجھ میں آئے گی. دیگر مذاہب کا یہ دعویٰ صرف سرسری ہے کہ ہم برحق ہیں,
اس دعوے کے پیچھے ان کے مضبوط دلائل نہیں، ان کے پاس تعلیمات ہی نہیں ہے. ان تعلیمات کے صحیح یا غلط ہونے کی بات تو اس وقت کی جائے کہ وہ تعلیمات تو ہو، کچھ تعلیمات نہیں ہے. لہذا اسلام میں جب اسلام کو اس بات کا احساس ہے کہ میں ہی برحق مذہب ہوں اور میرے علاوہ ان الدین عند اللہ الاسلام، تو اسلام نے پھر کچھ اصول اور ضابطے بنائے ہیں. اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ انسانیت کا دنیا اور آخرت کی نجات کس پر ہے؟ صرف اور صرف اسلام پر ہے. تو اب اسلام نے قانون سازی ایسی کی ہے جس میں غیر مسلموں کو کچھ رعایت تو دی ہے، مگر اتنی کھلی آزادی نہیں دی ہے کہ وہ اسلام کے مقابلے میں ایک دین لا کے کھڑا کر دیں. اس میں اس انسانیت کا نقصان ہے جس انسانیت کو اسلام میں داخل کرنا چاہتا ہے. مثال کے طور پر اسلام میں اس کی تو اجازت نہیں ہے کہ آپ زبردستی کسی غیر مسلم کو مسلمان کریں، یہ اجازت تو نہیں ہے. یہ اسلام میں رواداری ہے کہ بھئی زبردستی والا کام نہیں چلے گا. اگر اسلام مسلمانوں کو یہ حکم دے دیتا، دیکھیں آپ کسی گھر کے سربراہ ہیں تو آپ کو اجازت ہے نا کہ آپ اپنے گھر کے لیے قوانین بنائیں، اس میں آپ کسی کو چھوٹ دیں گے، کسی کو پابند کریں گے. تو اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کائنات کا خالق صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے. تو اس نے اس زمین کے لیے کچھ قوانین بنائے ہیں اور اس قوانین میں ہر جگہ اس نے اسلام کو بالا رکھا ہے کیونکہ وہ اللہ کا سرکاری مذہب ہے. یہ اس آزادی سے وہ لوگ رہ سکتے ہیں جن کے پاس نیشنلٹی ہے، بولے نا بھائی. اب ہم کہیں یار پاکستان میں رواداری نہیں ہے، جن کے پاس جو نیشنلٹی نہیں ہے ان کو تو پکڑ پکڑ کے باہر کر دیتے ہیں، اور جن کے پاس نیشنلٹی نہ ہو اور قانون کے مطابق بھی رہ رہے ہوں ان کو بھی وہ کچھ آزادیاں نہیں ہیں جو ایک. دیکھو میرے ایک رشتہ دار ہیں امریکہ میں 15 سال سے ہیں، لیگلی رہ رہے ہیں، انلیگل نہیں ہے، مگر ان کو کسی سرکاری ادارے میں جاب کرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ نیشنلٹی نہیں ہے. حالانکہ امریکہ تو مشہور ہے دنیا میں رواداری کا مذہب ہے. لیکن وہ کہتے ہیں، امریکن سے آپ پوچھو کہیں گے یار اگر ہم اتنی کھلی چھوٹ دے دیں تو اپنوں میں اور غیروں میں فرق کیا رہے گا؟ پھر جن کے پاس نیشنلٹی ہے وہ کہیں گے یار پھر ہمیں نیشنلٹی لینے کی یہ تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ جب کوئی فرق ہی آپ نے اپنے میں اور غیروں میں نہیں چھوڑا تو پھر اپنا اور غیر کی یہ اصطلاح اور یہ ٹرم کی کیا ضرورت ہے؟ تو جیسے امریکہ ایک قانون بنا سکتا ہے اپنوں میں اور غیروں میں کیا کر سکتا ہے؟ وہ فرق کر سکتا ہے. جاپان ایک قانون بنا سکتا ہے اس میں اپنوں میں اور غیروں میں فرق کر سکتا ہے. تو اللہ یہ قانون نہیں بنا سکتا جو اس کائنات کا خالق ہے اور وہ قانون بنا کے اپنے اور غیروں میں تھوڑا سا فرق بولو بھائی رکھ دے؟ تو اللہ نے اپنے اور غیروں میں اتنا فرق نہیں رکھا جتنا حکومت اپنے اور غیروں میں فرق کرتی ہے. اللہ نے جہاں مسلمانوں کو تبلیغ کی چھوٹ دے دی اور غیر مسلموں پر تبلیغ کی پابندی لگا دی، لیکن ساتھ ساتھ غیر مسلموں کو اللہ نے مذہبی آزادی بھی دے دی. پھر کچھ ایسی پابندیاں ہیں جو صرف مسلمانوں پہ لگائی ہیں، غیر مسلموں پہ. زکوٰۃ صرف کس سے لی جائے گی؟ مسلمان سے. غیر مسلموں سے زکوٰۃ نہیں لی جاتی. اگر مسلمانوں میں شادی شدہ مرد زنا کر لے رجم کر کے پتھروں سے مار کے اس کو ہلاک کیا جائے گا. غیر مسلم اگر زنا کرتا ہے اس کے لیے رجم کی سزا بولو بھائی نہیں. تو جہاں مسلمانوں پر کچھ اللہ نے سخت پابندیاں لگائی ہیں اس لیے کہ اپنے ہیں، اسی طرح اللہ نے غیر مسلموں کو اسلامی ریاست میں کچھ چھوٹ بھی. مسلمان اگر شراب پیے گا 80 کوڑے لگیں گے، غیر مسلم شراب پیے گا تو کوئی کوڑا بولو بھائی نہیں لگے گا. مسلمان شراب کا کاروبار کرے گا بے نافذی نہیں ہوگی. غیر مسلم اگر شراب کا کاروبار کرتا ہے اس کی انکم کو اسلامی ریاست میں حلال سمجھا جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیا سمجھا جائے گا؟ حلال سمجھا. غیر مسلم اگر شراب کی بوتل لے کے بیٹھا ہوا ہے، آپ نے اس کی بوتل کو توڑ دیا، آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کا ضمان ادا کریں. مسلمان کی شراب توڑ دی بہا دی، آپ پر ضمان واجب بولو بھائی نہیں ہے. تو اللہ نے جہاں اپنوں کے لیے کچھ سختیاں رکھی ہیں تو اپنوں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ آزادیاں بھی دی ہیں. تو چونکہ اسلام اپنے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں برحق مذہب ہوں، لہذا غیر مسلم کو اس کی تو اسلام میں اجازت ہے کہ آپ اپنی عبادت کریں. کسی کو بولنے کی اجازت دے دیں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے، کیونکہ غیر مسلم دے سکتا آپ کو کہ وہ ریاست کے خلاف آپ کو بولنے کی پرمیشن دے دے. آپ امریکہ میں جا کے امریکہ لا کے خلاف بیانات شروع کر دیں اور کہ میں ایک نیا لا لے کر آیا ہوں، اتنی مذہبی آزادی امریکہ میں آپ کو بولو نا بھائی نہیں ملے گی. اور اگر مل رہی ہے تو پھر یہ ان کے بیوقوف ہونے کی علامت ہوگی. تو جب اللہ کا ایک لا ہے، اللہ نے کہا کہ یہی قانون برحق ہے، اتنی چھوٹ تو دے دی کہ جو اس پہ چلنا چاہے چلے، نہیں مانتا تو نہ مانے. اتنی چھوٹ بھی کوئی دنیا میں نہیں دیتا. بھائی امریکہ میں آپ کو اتنی آزادی ہے کہ آپ امریکہ لا کو مانے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی اور لا کو اپنے طور پہ چلتے رہیں.
اجازت ہے اس کی؟ اللہ نے اپنے قانون میں اجازت دے دی کہ جو غیر مسلم اسلام لانا چاہتا ہے لے آئے, نہیں لانا چاہتا تو جس قانون کو فالو کر رہا ہے وہ کرتا رہے, اتنی چھوٹ دے دی. لیکن اس کی اجازت نہیں ہوگی کہ آپ امریکہ میں رہتے ہیں, اپنا قانون بھی آپ کا ہو اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینا بھی شروع کریں. بھائی یہ ہے اصل, یہ نہیں ہوگی. تو اللہ کا بھی ایک نظام ہے, ایک حکومت ہے. اللہ نے کہا کہ جہاں میرا دین نافذ ہوگا, جو بھی اسلامی ریاست ہوگی, وہاں غیر مسلم کو اجازت ہے کہ مندر میں جانا چاہے مندر میں جائے, چرچ میں جانا چاہے چرچ میں جانا چاہے, لیکن وہ پبلک کو اس کی طرف بلانا شروع کر دے اور اس کے دلائل دینا شروع کر دے, اتنی نہیں ہو رہی بھائی. سمجھ رہے ہیں؟ اتنا فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو پھر اللہ کو چیلنج ہے کہ اللہ تیرا تو پھر کوئی قانون میں کوئی دم نہیں ہے جو کھلی آزادی دی. ایسا نہیں ہو سکتا, یہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے. اگر غیر مسلم اسلام قبول کرے تو شاباش, اگر مسلمان اپنا مذہب چھوڑ دے تو واجب القتل. کیا یہ انصاف ہے؟ اس قانون کو شریعت قرار دینے والے گروہ انسان کے دور جدید کے آزادی پسند معاشروں میں رہنے کا حق کیسے دیا جا سکتا ہے؟ یہ آج کل بعض پروفیسروں کی طرف سے یہ اشکال کیا جا رہا ہے کہ بھئی اگر مسلمان اسلام چھوڑ دے تو واجب القتل نہیں ہے. یہ بھی یاد رکھو, اس کا بھی وہی جواب ہے جو بھی میں نے آپ کو دیا کہ جب یہ اللہ کا دین ہے نا تو اللہ کو قانون سازی کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ اسلام کی جو دلائل ہے نا برحق ہونے کے, وہ اتنے واضح ہیں کہ اللہ نے قانون بنایا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم جو غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہو گیا, وہ کسی حد تک معذور ہے کہ اس کی سمجھ میں اسلام نہیں آیا. وہ کہہ سکتا ہے اللہ میں غیر مسلم گھرانے میں تھا, مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا اسلام کیا ہوتا ہے, میرے تو ماں باپ ایسے, کسی حد تک وہ دنیا میں کیا ہے, معذور ہے. لیکن جو شخص اس مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا, اس کو پتا چل گیا ہے کہ مسجد کیا ہوتی ہے اور مندر, بولو بھائی, کیا ہوتا ہے. اس کو پتا چل گیا ہے کہ اسلام کا نظام کتنا خوبصورت ہے, اس کی بیوٹی کو, اس کے حسن و جمال کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. اب اگر وہ غیر مسلم مذہب قبول کرتا ہے تو اللہ کی نظر میں وہ قابل معافی نہیں ہے, کیونکہ اس پر حجت تمام ہو چکی ہے. یہ بات اس کی سمجھ میں آئے گی جس کی سمجھ میں اسلام آئے گا, جس کی سمجھ میں اسلام نہیں آئے گا اس کی سمجھ میں یہ دعویٰ نہیں آئے گا. کیونکہ اللہ نے قد تبین الرشد من الغی, اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہدایت اور گمراہی کو دودھ کا دودھ پانی کی طرح بالکل کیا کر دیا ہے, ممتاز. تو اب اگر کوئی شخص اسلام قبول کرنے کے بعد دوبارہ کنورٹ ہوتا ہے تو اسلام میں اس کو بغاوت قرار دیا گیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور یہ مولویوں کے بنائی ہوئی باتیں نہیں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, من بدل دینہ فاقتلوہ, جو دین کو چھوڑ دے فرمایا اس کو قتل کر دو. لیکن یہ ریاست کا کام ہے, یہ بات ذہن میں رکھیں, ایسا نہ ہو کہ خود سے کچھ کرنا شروع کر دے, اس کو قتل کر دو. اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اس کی ایک اور میں مثال دیتا ہوں. اسلامی ریاست میں جب جہاد ہوتا تھا تو جہاد میں اصول کیا ہے کہ غیر مسلم اگر جزیہ دینے پر آمادہ ہو جائیں اور آپ کی ریاست کو تسلیم کر لیں تو ان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر وہ غیر مسلم ایسے ہے کہ ان کی مدر لینگویج عربی ہے, ان کی مدر لینگویج کیا ہے, عربی ہے, تو ان سے جزیہ نہیں لیا جائے گا. انہیں کہا جائے گا یا تو اسلام قبول کرو ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ان کی مدر لینگویج عربی ہے, وہ قرآن کو اس کی اصل زبان میں سمجھتے ہیں, لہذا ان پر حجت تام ہو چکی ہے. اب ان کے پاس یہ عذر نہیں ہے کہ ہمیں اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا. ایک آدمی نے ماحول دیکھا ہو اسلام کا, مسلم معاشرے کا, اسلام کے ذائقہ اس نے چکھا ہو, اس کے بارے میں یہ فرض نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اس کے سامنے معاملہ کیا ہو گیا تھا, بے غبار ہو گیا تھا. تو ایک حکمت تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ جرم قابل معافی نہیں ہے کیونکہ تم نے دیکھ لیا. اب آپ اسلام کو دوسرے مذاہب سے کمپیئر کریں نا تو اسلام کی ٹکر کے مقابلے میں اسلام کے مقابلے میں کوئی مذہب ٹھہر ہی نہیں سکتا ہے. یعنی یہ تو ایسی بات ہے کہ اس کی تو مثالیں دینا بھی ایک یوں سمجھے کہ کہتے ہیں نا کہ سورج کو چراغ دکھانا. نماز کا نظام دیکھ لو اسلام میں, کیا دنیا میں کسی مذہب میں ایسی عبادت ہے؟ رمضان کا نظام دیکھ لو, کیا دنیا میں کسی مذہب میں ایسا مقدس مہینہ آتا ہے؟ اسلام کے دیکھو سب سے زیادہ آؤٹ آف کنٹرول جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنے تہواروں میں ہوتے ہیں. کیا خیال ہے؟ کرسمس کو دیکھ لو, سب سے زیادہ شرابیں کب پی جاتی ہیں؟ کرسمس میں. سب سے زیادہ آزاد کب ہو جاتے ہیں وہ لوگ؟ کرسمس میں. ہندو اپنی دیوالیوں میں جو ان کا مذہبی تہوار ہے, اسلام میں 2 مذہبی تہوار ہیں, عید اور بقرعید. سب سے مقدس دن مسلمانوں کے کون سے ہوتے ہیں؟ یہ 2 ہوتے ہیں جن میں عبادت ہوتی ہے, ایک عجیب سا نور برس رہا ہوتا ہے. میں ایسے غیر مسلموں کو جانتا ہوں جو صرف عید الفطر اور عید الاضحیٰ مسلمانوں کے ان تہواروں سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے, ابھی عبادتیں نہیں دیکھی انہوں نے. سمجھ رہے؟ مسلمانوں کا جو معیشت کا نظام ہے وہ نہیں دیکھا,
صرف کیا دیکھیں؟ مسلمانوں کے تہوار دیکھیں اور اسلام ان کو سمجھ میں آ گیا. تو ایک غیر مسلم جس نے مسلمانوں کا تہوار دیکھا وہ اس کی سمجھ میں اسلام آ گیا. تو جو مسلمان صدیوں سے یا پیدائشی مسلمان گھرانے میں ہو اور اس نے اسلام کی جو خوبیاں ہیں وہ اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا ہو, وہ اگر یہ کہتا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا اسلام, مجھے غیر مسلم مذہب سمجھ میں آ رہا ہے, تو اسلام اس کی بات کو تسلیم بولو بھائی نہیں کرتا. اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. دیکھو یورپ امریکہ میں قانون ہے کہ اگر آپ کے پاس وہاں کی نیشنلٹی ہے, میاں بیوی میں علیحدگی ہو جاتی ہے, تو وہ بچہ اس کے پاس رہے گا جو وہاں رہے گا. بچہ کس کے پاس رہے گا؟ جو امریکہ میں رہے گا. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ پسماندہ ممالک ہیں, یہاں بچے کا جانا بچے کے لیے کیا ہے؟ اگر بچہ آ بھی گیا نا زبردستی اٹھا کے لے آئیں گے. وہ بچہ کہے گا ابھی نہیں مجھے رہنا وہاں, اجازت نہیں ہے. ان کا خیال کیا ہے کہ یہ کون سا ممالک ہے؟ یہ پسماندہ ملک ہے, یہاں بچہ خراب ہو جائے گا, غربت نہیں ملے گی, تعلیم نہیں ملے گی. تو جب وہ ایک رائے قائم کر کے اس کو زبردستی مسلط کر سکتے ہیں, تو اسلام ایک رائے قائم کر کے زبردستی مسلط نہیں کر سکتا اس کو کہ بھئی یہ برحق مذہب ہے, اس کو چھوڑنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے, داخل ہونا آپ کی مرضی سے, چھوڑنا آپ کی مرضی سے نہیں ہوگا. تو ایک حکمت. دوسری حکمت یہ ہے کہ اسلام نے اس لیے بھی پابندی لگائی ہے تاکہ لوگ اسلام کو مذاق نہ بنا لیں, تاکہ لوگ اسلام کو مذاق نہ بنا لیں. کیونکہ ایسا بہت ممکن ہے کہ جاسوسی کرنے کی نیت سے کوئی شخص اسلام قبول کرے اور جب مفاد حاصل ہو تو ٹاٹا کر کے چلا جائے. تو اسلام نے کہہ دیا کہ آنے کا تو آپشن ہے, واپسی کا آپشن نہیں ہے. اور میرے ہاتھ میں کچھ غیر مسلم الحمدللہ مسلمان ہوئے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک خاتون کا فون آیا, ایک لڑکی کا, کہ ایک کولیگ ہے میرے آفس میں, عیسائی ہے, مجھ سے بہت محبت کرتا ہے, عاشق ہو گیا, یہ ہو گیا, فلانا ہو گیا, مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اسلام قبول کر رہا ہے. میں نے کہا وہ تو شادی کے لیے اسلام قبول کر رہا ہے, تو دین کو مذاق بنا لے گا. اس نے کہا نہیں وہ کہہ رہے میں پہلے سے ہی مسلمان ہونا چاہتا ہوں, وہ تو شادی تو بہانہ ہے. اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ اصل اسلام ہے یا اصل کیا ہے, شادی ہے. تو میں نے اس کو بلا لیا, 2-4 اور دوستوں کو بھی بلایا, میں نے اس لڑکے کو میں نے بلایا, اس خاتون کو بھی بلایا. اس لڑکے سے میں نے کہا دیکھو بھائی, اسلام میں آپ اسلام میں آ رہے ہو نا, تو اسلام میں ایک چیز ہے, وہ یہ ہے کہ یہاں آنے کا راستہ ہے, واپسی کا آپشن نہیں ہے. حالانکہ میں کچھ بھی نہیں کرتا, اگر وہ واپس بھی چلا جاتا تو میں کیا کرتا, میں کوئی پولیس تھوڑی ہوں کہ میں اس کو جا کے ماروں گا. لیکن ایک سیاستاً ہم نے اس کو کیا کیا, بھئی یہ تو حکومت کا کام ہے نا, ہم نے اس کو ڈرا دیا. میں نے کہا سوچ لو, آپ پر ابھی کوئی زبردستی نہیں ہے کہ آپ اسلام قبول کرو. ہمیں نہیں پتا کہ آپ لڑکی کی لالچ میں کر رہے ہو یا دل سے کر رہے ہو, ہم دل کا حال نہیں جانتے, ہم تو ظاہر کو دیکھتے ہیں. لیکن اسلام میں ایک مسئلہ آپ کو بتا دیں کہ آنے کا آپشن ہے, واپسی کا آپشن نہیں. تو وہ تھوڑی دیر اس نے توقف کیا, اس نے کہا میں خدا کی قسم دل سے مسلمان ہو رہا ہوں, میرا واپسی کا کوئی ارادہ نہیں ہے. میں نے کہا دیکھو, اس کو ویسے ہی دھمکی دی اوپر سے, اس کو نہیں بتایا کہ اوپر سے دے رہا ہوں. اس کو میں نے کہا یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا, یہ آپ کو مار دیں گے جان سے. اور میں نے کہا یہ ایسے ہے کہ میں ان کو منع بھی کروں گا تو یہ مانیں گے نہیں. اگر پتہ چل گیا نا آپ دوبارہ غیر مسلم, آپ کو حالانکہ ان کو بتایا تھا کر نہیں دینا, اللہ کے بندو بڑے ڈرا رہے ہیں ہم اس کو. تو میں نے کہا یہ مار دیں گے آپ کو. تو وہ تھوڑی دیر کے لیے توقف کیا, لیکن واقعی دل سے ہونا چاہ رہا تھا. اس نے کہا میں دل سے ہونا چاہ رہا ہوں, میرا واپسی کا کوئی پروگرام. اور میں نے کہا چرچ جاتے ہوئے نظر بھی نہیں آنے چاہیے آپ ہمیں, کیونکہ اوپر سے کہہ دیا مسلمان ہوں, پھر جا رہے ہیں چرچ. اسلام کا مطلب ہے چرچ کا دروازہ ویسے ہی گھومنے پھرنے یا تفریح کے لیے تو ایک الگ چیز ہے. فیملی کے ساتھ چرچ عبادت کرنے جا رہے ہو, میں نے کہا اس کا بھی وہی مطلب سمجھا جائے گا. میں نے کہا میں چرچ چلا جاؤں کوئی نہیں سمجھے گا کہ اللہ نہ کرے میں عیسائی ہو گیا ہوں, لیکن آپ اگر چاہو گے نا تو اس کا غلط مطلب سمجھا جائے گا. تو 2-3 کیس میرے پاس ایسے آئے ہیں, میں نے سب کو کیا کیا, ڈرایا. اس میں کیا حکمت ہے؟ اسلام ایک جامع مذہب ہے, وہ اتنا بیکار مذہب نہیں ہے کہ جو جب منہ اٹھائے آئے اور جب منہ اٹھائے چلا جائے. یہ تو مذاق ہو گیا نا. جب آپ کسی ملک کی نیشنلٹی لیتے ہو تو اس نیشنلٹی کو کینسل کرنا بھی ایک آسان کام نہیں ہوتا, آسان کام نہیں ہوتا. اس لیے اسلام نے قانون بنا دیا کہ آنے میں سخت پابندی نہیں ہے, واپسی کا آپشن نہیں. بالکل اس کی مثال ایسے ہے جیسے اسلام میں حکم ہے کہ لڑکی کی شادی زبردستی نہیں ہو سکتی, لیکن جب ہو گئی قبول کر لیا, اب طلاق کا اختیار کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس. اب یہ نہیں کہ بیگم جب بھی کہے ٹاٹا کر کے میں جا رہی ہوں, میں نے آپ کو طلاق دی. غیر مسلموں میں تو ایسے ہوتا ہے. اسلام میں طلاق کا اختیار کس کے پاس ہے؟ بھائی آئی اپنی مرضی سے ہو, جاؤ گی کس کی مرضی سے؟ اس لیے یہ جو عدالتوں میں آج کل خلا ہو رہے ہیں نا, اس کو پہلے کسی مفتی سے بھی تحقیق کروا لیا کریں, ورنہ عدالتوں نے تو ایسے خلے کی ڈگریاں دینا شروع کر جیسے ان کی اپنی ذاتی بیویاں ہوئی ہیں. ججوں کی اپنی بیویاں نہیں ہے جن کو یہ اتنے آرام سے خلے دے رہے ہیں.
آپ کی بیوی کس کی ہے؟ ایک ہی چیز ہماری رہ گئی ہے جو ٹیکس بھی نہیں ہے اس پہ, ٹھیک ہے, تو وہ ہم جب چاہیں گے تو ہوگی, ورنہ ایسے نہیں ہو جاتا. ہاں کچھ کنڈیشن ایسی ہیں جس میں عدالت کو بھی اختیار ہوتا ہے. کیا ایسے بچے کا حمل ضائع کرنا ضروری اور جائز ہے کہ جو الٹرا ساؤنڈ پر کسی ایسی بیماری کا شکار ہو کے پیدا ہونے کے بعد فوراً مر جائے؟ اگر بچہ بالکل معذور ہے اور یہ خطرہ ہے تو 4 مہینے سے پہلے یعنی بچے میں اگر ڈاکٹر یہ بتائیں ابھی جان نہیں ہے, دل وغیرہ دھڑکنا نہیں شروع ہوا, سانس نہیں لے, تو پھر بچے کو ضائع کر سکتے ہیں ایسی مجبوری میں. جب بچے میں جان پڑ جائے تو پھر اس کو مارنا بالکل حرام ہے, چاہے کچھ بھی ہو, ڈاکٹر کچھ بھی کہتے رہے. سمجھ رہے؟ ایسا ہی ہے جیسے زندہ بچے کے بارے میں ڈاکٹر کہیں کہ یہ بڑا ہو کر جو ہے نا اس کو یہ بیماری ہو جائے گی تو ابھی سے مار دو. تو بچہ جب پیدا ہو گیا تو اب مار تھوڑی سکتے ہیں اس کو, بھائی جو بھی ہے برداشت کرو. تو ایسے ہی ماں کے پیٹ میں جب اس میں جان پڑ گئی, زندگی پیدا ہو گئی, تو وہ بھی عام انسانوں کی طرح ایک انسان ہے, معذور ہے, پیدا ہو گیا, مر جائے گا, جیے گا. اب یہ کس پر چھوڑنا ہے آپ نے اس کو زندگی دینی ہے اور زندگی دینے کا ذریعہ بننا ہے. تو ہاں اگر بچے میں جان نہیں پڑی ہے, 4 مہینے سے پہلے کا حمل ہے, پھر اگر معذور ہے تو گرا سکتے ہیں. لیکن اگر معذور نہیں ہے تو بھی پھر گرانا, 1 سیکنڈ کا بھی حمل ہونا تو اسلام میں اس کو ضائع کرنے کی اجازت بولو بھائی نہیں ہے.